محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 96 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ میرا ٹاپک ہے برکت کہاں سے آئے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی۔ اللہ تعالیٰ تراویح کو قبول فرما لے، نماز روزے کو، صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لے، آمین۔ الحمدللہ مسجد والوں کا یہ انتظام دیکھ کر ڈھیر ساری دعائیں نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد کے متولی اور ذمہ داروں کی محنت کو قبول فرما لے، ان کے لیے لمبا صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ میرا عنوان ہے برکت کہاں سے آئے۔ آج کل ہم اور آپ کما رہے ہیں اور الحمدللہ بہت زیادہ کما رہے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ مولوی صاحب میں صحابہ کرام سے زیادہ نہیں کما رہا ہوں تو صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو کماتے تھے ہم اور آپ اس سے زیادہ کما رہے ہیں۔ کما تو رہے ہیں لیکن برکت ہی نہیں ہے، کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو آئیے میں 2-4-5 ٹپس بتاؤں گا، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ سب سے اہم چیز ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو برکت دے دے۔ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ چھپر پھاڑ کے دے، یعنی کثرت کی دعا کرتے ہیں، برکت کی دعا نہیں کرتے، جبکہ ہمیں اور آپ کو برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور برکت کا معنی کیا ہے؟ یعنی کم پیسے میں آپ کا زیادہ کام ہو جائے، یا پھر آپ کا کام ہوتا رہے، کوئی بھی کام نکل آیا وہ ہو گیا، کیا سوچے وہ ہو گیا، یہی برکت ہے۔ اس لیے کثرت نہیں بلکہ برکت کی دعا مانگیے۔ اور ابھی حافظ صاحب نے پڑھائی، آپ غور کریں، وتر کے اندر بہترین دعا ہے۔ صرف آمین جو ہم اور آپ بولتے ہیں اس پر غور کیجئے۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، ہے نا، وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1425، کہ اللہ تو مجھے جو دے اس میں برکت دے دے۔ اس لیے کثرت نہیں برکت کی دعا کیجئے تو آپ کے مال میں خود بخود برکت آ ہی جائے گی۔ برکت کی دعا بھی لیجئے، لوگوں کے پاس جائیے یا ملیے یا مولانا لوگوں سے ملیے یا کسی سے ملیے، بھائی صاحب ذرا میرے لیے برکت کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے لوگوں کے پاس ملتے تو لوگ دعا کراتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو ان کے پاس 4 برکتیں جمع ہو گئی۔ دعا میں کیا اثر ہے، 4 برکتیں جمع ہو گئی۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1982، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہیں، ان کے امی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ لوگوں سے ملنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن آپ روزے سے ہیں، تو ان کی امی نے کچھ کھانے پینے کے لیے بڑھایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، واپس لے جاؤ کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو ان کی امی نے کہا آپ کا پیارا انس، یہ انس کے لیے دعا کر دیجئے۔ ماں کی محبت کا کیا کہنا، ماں کس طریقے سے دعا کراتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اس لیے میں ماؤں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا خود کرے اور دعا کروائے، ماں باپ دونوں سے اپیل ہے، بد دعا نہیں کرنے کا، کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے، اس لیے دعا کروانے کا۔ جب کوئی بڑے لوگ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ تو انس کو مال دے دے، اولاد دے دے، اور جو کچھ بھی دے اس میں برکت دے دے۔ اب دیکھیں چھوٹی سی دعا ہے، لمبی چوڑی نہیں، 5 منٹ 10 منٹ کچھ نہیں لگا، آدھے منٹ بھی نہیں لگے۔ اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ تو انس کو مال دے دے، اولاد دے دے، اور اس میں برکت دے دے۔ اب اس دعا کا اثر کیا ہوا وہ سن لیجئے آپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اور دعا میں اثر نہ ہو، آج ہماری اور آپ کی دعا کہاں چلی گئی، اس میں اثر کہاں ہے؟ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اپنا وقت لگائیے، خاص طور پہ رات میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دعا کا اثر یہ ہے، اسی بخاری شریف کی حدیث میں 1982 صحیح بخاری کتاب الصوم،
فإنی لمن اکثر الانصار مالا، میں انصاریوں میں مدینہ کے اندر سب سے بڑا مالدار ہوں۔ الحمدللہ۔ آج ہم میں سے کوئی آدمی کہے گا کہ میں سب سے بڑا مالدار ہوں؟ نہیں نہیں، چھپاتے ہیں لوگ، چھپاتے ہیں میں بڑا مالدار ہوں۔ الحمدللہ بولیے بھائی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مال میں برکت، میں انصاریوں میں سب سے بڑا مالدار ہوں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد میں برکت کی دعا کی ہے، تو ان کے اولاد کی حالت، ان کی بیٹی امینا کہتی ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امینا، کہ حجاج بن یوسف جب آئے تھے کوفہ بصرہ کے اندر، اس وقت 120 اولاد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مر چکی تھی۔ اب اولاد سے مراد صرف بیٹے نہیں، پوتے پوترے نواسے سب ملا کے 120۔ آج ہمیں اور آپ کو کتنی اولاد ہیں؟ ایک کے بعد ابھی نہیں اور دو کے بعد کبھی نہیں، ہے نا؟ چھوٹا پریوار سکھی سنسار، جبکہ ان کا بڑا پریوار اور سکھی سنسار ہے۔ قیامت تک ان کا نام ہوتا رہے گا، جنت میں نام ہوگا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہیں۔ 120 بچے تو مر چکے ہیں ان کے۔ اولاد میں برکت۔ آج لوگ بولتے ہیں نا کہ زیادہ اولاد ہوگی تو کہاں سے کھائے گی؟ اولاد دینے والا اللہ، کھلانے والا اللہ۔ پورا سمندر ابھی خالی ہے بھائی، سمندر میں بلڈنگیں بننے والی ہے، کائے گھبرا رہے ہیں آپ؟ پورا پہاڑ خالی ہے، پہاڑوں پر بلڈنگیں بننے والی ہے۔ پورا جنگل خالی ہے، جنگلوں میں بلڈنگیں بننے والی ہے۔ تو رہنے کے لیے کیا کمی ہے؟ سمندر کے اندر جتنے جانور ہیں، ان جانوروں کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جنگل میں جو جانور ہے کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ پہاڑوں میں جو رہتے کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ جب ماں کے پیٹ میں اللہ کھلا سکتا ہے تو پیٹ کے باہر کاہے نہیں کھلائے گا؟ اور سب لوگ اپنی اپنی روزی لے کر آتے ہیں، کوئی کسی کو کھلاتا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں دیا بھی نہیں، اگر دے دے تو ماں ڈالے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ کوشش کریں کہ چیونٹی کو ہم کھلائیں گے، کھلا سکتے ہیں؟ ہاتھی کو کھلائیں گے، کھلا سکتے ہیں؟ شیر کو کھلائیں گے، کھلا سکتے ہیں؟ لیکن میرے رب کا انتظام تو دیکھو، اللہ کا انتظام تو دیکھو بھائیو، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہے؟ 120 بچے مر چکے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہے، سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3833، کہ ان کا باغ سال میں 2 بار پھلتا تھا، دوسرے لوگوں کا باغ 1 بار، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 بار پھلتا تھا۔ اور ان کے باغ میں ایک ایسا پھول تھا، ایک ایسا درخت تھا جس سے مشک خوشبو آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، دیکھا آپ نے؟ مال میں برکت، الحمدللہ۔ اور عمر میں برکت سن لیجئے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کو عمر بہت لمبی ملی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال کے قریب ہے، دعا کا اثر ہے 100 سال۔ اور علم میں برکت، وہ بھی سن لیجئے، ابھی کتنی برکت میں گنا رہا ہوں۔ علم میں برکت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹوٹل 2286 2286 حدیث مروی ہے۔ وہ ان 7 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں بیان کی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ یہ ہے برکت۔ برکت کہاں سے آئے؟ ایسے آئے گی، دعا کیجئے اور اللہ سے برکت مانگتے رہیے، پھر دیکھیے برکت کاہے نہیں آئے گی۔ آج ہم مولوی لوگوں کو بھی شکایت ہے کہ مولوی صاحب ہمارے علم میں برکت نہیں، اور واقعی برکت نہیں ہے۔ برکت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جتنی کتابیں لکھ دی، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جتنی کتابیں لکھ دی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جتنی کتابیں لکھ دی، آج کے دور میں لکھ پائیں گے؟ جبکہ ان کے زمانے میں کمپیوٹر بھی نہیں، پیپر ایسا والا بار بار مل جائے وہ بھی نہیں، لکھنے کے لیے سب کچھ سادھن جو ہے ابھی آرام وہ بھی نہیں، کاغذ قلم، وہ قلم دوات وہ والا اس طرح ڈبا کے تب لکھتے تھے۔ بھائی 24 گھنٹے تو ان کے بھی ہیں، 24 گھنٹے ہمارے بھی ہیں ابھی،
تو کم سے کم ان کے آدھے برابر تو کتاب لکھتے ہم اور آپ لکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آج کل کے علماء لکھ رہے ہیں. برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے, کیونکہ جب حرکت ہوگی تب نہ برکت ہوگی. صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 118 کتاب العلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت بیان کرتے ہیں, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال تک رہے؟ صرف 4 سال بس. 4 سال ساتھ میں رہے. غزوہ خیبر کے موقع پر 7 ہجری میں مسلمان ہوئے. 4 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اور ان کے علم میں برکت. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث اگر کسی نے بیان کی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی حدیث پتہ ہے آپ کو؟ 5374 5374 4 سال میں. لیکن یہ برکت آئی کہاں سے؟ صرف 4 سال میں. یہاں مجھے فارغ ہوئے کئی سال ہو گئے. میں 96 میں جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں مہاراشٹرا سے فارغ ہوا 96 میں. ابھی 2022 ہے. کتنے سال ہو گئے؟ شیخ 26 سال ہو گئے. 26 سال میں مجھے 1000 بھی حدیثیں یاد نہیں ہے, 100 حدیثیں بھی یاد نہیں, 50 بھی یاد نہیں. اور یہاں 4 سال میں یہ برکت. لیکن ان کی وہ برکت آئی کیسے؟ کیونکہ ان کی جو حرکت تھی کام والی, تبھی برکت آئی ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 118. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابو ہریرہ بہت حدیث بیان کر رہے ہیں. وہ تو 2 آیتیں ایسی ہے جس کی وجہ سے میں ذرا حدیث بیان کر رہا ہوں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160 کہ علم کو نہیں چھپانا چاہیے. میں بتا رہا ہوں, اور دیکھ لیجئے میں ویسے ہی حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں. ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق فی الاسواق بالاسواق. یہ جو میرے مہاجر بھائی ہے وہ تو مارکیٹ میں ہے. مہاجر بھائی مارکیٹ میں ہے. وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ. اور میرے جو انصاری بھائی ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. مہاجر بھائی مارکیٹ میں, انصاری بھائی اپنے کام میں. وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ لِشِبْعِ بَطْنِ. اور ابو ہریرہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے ہیں بھوکے پیاسے. پتہ کیا چلا؟ آپ مارکیٹ میں بھی جائیے گا اور اس میں بھی نام کمائیے گا تو ہوگا. آپ اپنے کاروبار میں بھی لگے رہیے گا اور بولیے گا حدیث بھی بیان کرے, فتویٰ بھی دے تو چلے گا. ابو ہریرہ وہ ہیں بھوکے اور پیاسے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے ہیں. بھوک کے مارے تو یہ حالت ہو جاتی تھی کہ اگر سوئے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں تو آتے جاتے لوگ ان کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار دیتے تھے. پاگل ہیں کیا ہے, نہیں ہے, بھوکے پیاسے. تو بھائی جب اتنی محنت ہوگی, اتنی حرکت ہوگی تو ان کے یہاں نہ برکت آئے گی کہ ہمارے یہاں برکت آئے گی. تو اس لیے آج کل جو کچھ علماء شکایت کرتے ہیں نا, بھائی کہاں کام ہو رہا ہے, تو یہ دیکھ لیجئے موبائل فون آ ہی گیا ہے, ہر ایک کے پاس ہے, سب لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. کوئی بتا دے کہ مولوی صاحب میں نہیں لگاؤں. لیکن ہو کیا رہا ہے, لگنے کے بعد کیا رزلٹ ہے, کوئی بتائے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو میں یہ وہ کر رہا ہوں. ابھی دیکھیے ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ چل رہا, میں نے اتنی مرتبہ موبائل سے قرآن ختم کر لیا الحمدللہ. وہ ہوتا کہاں ہے؟ لیکن شکوے شکایت. تو میرے بھائیو برکت کہاں سے آئے؟ جب تک حرکت ہی نہیں ہوگی تو برکت نہیں آ سکتی ہے. کیا بیان کروں, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی. 18 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال تک رہی؟ 9 سال تک. 9 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 سال تک وہ دنیا میں زندہ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صرف 9 سال ملا ہے. اور برکت لیڈیز میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور 7 صحابہ میں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کی ہے ان میں سے ایک بڑا نام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. 2210 2210. دیکھا آپ نے, یہ تو انہوں نے بیان کیا, ان کو یاد ہے. یعنی ان کو 2210 حدیثیں یاد ہے جو انہوں نے بیان کیا. کتنی یاد ہوگی پتہ نہیں ہو. آج کوئی آدمی بتا دے اتنے بڑے مجمع کے مولوی صاحب مجھے 100 حدیثیں یاد ہے, کوئی بتا دے. خواتین سے بھی میری اپیل ہے, کوئی خواتین کہے کہ مولوی صاحب مجھے 50 حدیثیں یاد ہے. میں ایک دم سمپل آ گیا, زیادہ نہیں. اس لیے اپنے یہاں حدیثوں کو بھی یاد کرانے کا مقابلہ ہونا چاہیے, لیڈیز میں بھی اور جینٹس میں بھی. کم سے کم 50 حدیثیں. ارے بھائی 50 بھی میں نے کم کر دیا, 30 حدیثیں کوئی بتا دے اتنے بڑے مجموعے کے مولوی صاحب مجھے 30 حدیثیں یاد ہے. میرے بھائیو بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا, بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو برکت کہاں سے آئے؟ حرکت صحیح ہوگی تو برکت نظر آئے گی. سمجھ گیا نا؟ دو چار باتیں اور بیان کروں گا پھر میں اپنی بات ختم کروں گا. لوگ شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نہیں ہوگا. آج اگر محنت کر کے ہم پسینہ نہیں بہائیں گے تو کل ایک وقت ایسا آئے گا خون کے آنسو بہانے پڑیں گے. آج محنت کیجئے, محنت. شاعر نے کہا پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. صرف زمین پر بیٹھے رہیے گا تو ہو جائے گا, محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوگا. 2-3 پوائنٹ اور بتا دوں. اپنے یہاں مارکیٹنگ نہیں ہے, صرف سیلنگ ہے. آپ مارکیٹنگ پر دھیان دیجئے, سیلنگ پر نہیں. یہ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. جتنی کمپنی ہم لوگوں کی ناکام ہے اس میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ صرف سیلنگ کرتے ہیں, بیچتے ہیں, مارکیٹنگ نہیں کرتے. اب پورا کھیل مارکیٹنگ کا ہے, کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ہمارے دادا ابا خود ہم لوگ باٹا چپل, باٹا 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 باٹا. یہ باٹا کیا ہے؟ یہ کولگیٹ کولگیٹ برش, کولگیٹ برش. یہ کیا ہے؟ لکس لکس لکس. یہ کیا ہے؟ مارکیٹنگ ہے. یہ مارکیٹنگ ہے بھئی. باٹا چپل ایک بڑا نام ہے, مارکیٹنگ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے بینر اس کے لگے ہوئے ہیں مسلم کمپنی کا. آپ بتائیے. ہاں اپنے یہاں کچھ ہے, کچھ دھارمک چیز ہے اور دھارمک مہینے سے جڑی ہوئی ہے. مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں روح افزا. آپ بتائیے روح افزا کا نام معلوم ہے کہ نہیں آپ لوگ سب کو؟ کوئی بتا دے مولوی صاحب مجھے روح افزا نہیں پتا. شیخ صاحب سب کو پتا روح افزا. بیٹا معلوم آپ کو روح افزا؟ دیکھیے مارکیٹنگ ہے. یعنی اس نے اتنی مارکیٹنگ کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے روح افزا, کیونکہ یہ مہینے سے جڑا ہوا ہے. مارکیٹنگ ہے یہ. اور سیلنگ خود بخود ہو جائے گی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا پروڈکٹ لے جا کے دے دیتے, بھیا بیچنا. کوئی نہیں لیتا. جب تک مانگ نہیں ہوگی تو آپ کا بکے گا کیسے؟ اچھا آپ ہی بتائیے, جس زمانے میں ریلائنس کمپنی کو اپنا سیم بیچنا تھا, اپنا موبائل بیچنا تھا, اس زمانے کی بات یاد ہے آپ لوگوں کو؟ انہوں نے چھوٹا سا موبائل کتنے میں دیا تھا؟ دیکھیے وہ سیدھا لے جاؤ. اتنا بانٹا اتنا بانٹا اتنا بانٹا, چسکا لگا دیا, اب پورا وصول کر رہا ہے بیٹھ کے. مارکیٹنگ ہے یہ. سیلنگ بعد میں ہو جائے گی. ہم اور آپ مارکیٹنگ پر دھیان نہیں دیتے ہیں, اس لیے ہم فیل ہیں. اب مارکیٹنگ کا میں طریقہ بتا رہا ہوں.
آپ بولیے گا ارے مولوی صاحب ہم لوگ کیسے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں؟ آپ بھی کر سکتے ہیں بھائی. ہمارے یہاں محلے میں آٹو رکشہ تو چلتا ہی ہے, اس کے پیچھے آپ بینر لگا دیجئے, وہ رکشہ جہاں بھی رکے گا آٹو رکشہ, پیچھے والے جتنے لوگ ہیں وہ تاکیں گے ارے یہ پروڈکٹ کہاں کا ہے. اور آپ جس علاقے میں اپنی دکان کھولے ہوئے ہیں 10 کلومیٹر کی دوری پر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر, روڈ پر, کارنر پر, اور جہاں لائٹ لگتی ہے لال والی, ایسی جگہ پہ آپ سائڈ میں لگا کے رکھیے. یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیبل تو ہم لوگ کے ہر گھر میں ہے الا ماشاء اللہ. اس سے جا کے ملیے کہ بھائی صاحب میرا ایڈ آپ دکھائیے, کتنا پیسہ لیجئے گا, آپ کا پروڈکٹ جائے گا. اس لیے مارکیٹنگ پر دھیان دیجئے, سیلنگ پر نہیں. سیلنگ خود بخود ہو جائے گی. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اکثر لوگوں کو آپ دیکھیے گا بڑی آفس کھول لیتے ہیں, بہترین فریج لگا, آدم پورا اے سی اسی لگا دیے, فریج رکھے ہوئے ہیں, کھانے پینے کا رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آئیں, بہترین کرسی ہے. رے بھائی آپ کے پاس بہترین ہے, لیکن مجھے تھوڑے نہ پتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا اچھا سب کچھ ہے. مجھے نہیں معلوم ہے, مجھے معلوم ہے ہی نہیں بھائی وہ آپ کے پاس کیا ہے نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اگر ہم اور آپ چاہتے تجارت میں کامیاب ہو جائیں تو مارکیٹنگ پر دھیان دیجئے, سیلنگ پر نہیں. جب مارکیٹنگ پر دھیان دیے رہیے گا تو فائدہ ہے, خود بخود سیلنگ ہوتی رہے گی. اور ایسا نہیں ایک مرتبہ اعلان کیا ختم. اچھا اس کو سمجھنا, میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اذان کتنے وقت میں ہوتی ہے, کتنے وقت ہوتی ہے اذان, کتنے وقت ہوتی ہے, کیوں؟ ارے بھائی اب یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, مقابلہ نہیں کر رہا ہوں. یعنی اللہ بھی چاہتے ہیں کہ نماز کے لیے فوکس لوگوں میں رہے. 5 بار اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. تو یہ اللہ کی طرف سے مارکیٹنگ نہیں ہے. اب وہ معنی میں نہیں لے رہا ہوں, میں بالکل برابری نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بار بار آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. نماز کے لیے آؤ, کامیابی کے لیے آؤ, آؤ آؤ آؤ. کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا جن کو آنا ہے وہ آ جاتے ہیں, جن کو نہیں آنا نہیں. لیکن پھر بھی چالو ہے, پھر بھی چالو ہے. اب اذان تو ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ نہیں آئے تو اذان بند ہو جائے, بتائیے بھائی. لوگ نہیں آئے نماز کے لیے مسجد میں تو اذان بند ہو جائے, ہوگا؟ وہ کام چالو رہے گا. یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیے, کرتے رہیے, اور ہر دن کیجئے, ہر دن کیجئے, ہر دن کیجئے, ہر دن کیجئے, پھر ترقی دیکھیے. ہمارے مال میں برکت کہاں سے آئے؟ ہم اور آپ جہاں دکان کھولتے ہیں ہم بازو والے کی مدد کریں. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مدد ہی نہیں کرتے, ان کو ڈبانے کے چکر میں لگے ہوئے. تو اللہ نے ہم سے بھی برکت چھین لی ہے. الفقیہ چکن کمپنی مکہ, الوطنیہ چکن کمپنی مکہ, دونوں میں کمپٹیشن ہے. چکن والا تو جانتے ہیں, مرغی والا. الفقیہ کمپنی, الوطنیہ کمپنی. سچا واقعہ سنا رہا ہوں. کیا ہوا؟ الفقیہ کمپنی, آپ مکہ جائیے گا تو اس کمپنی نے ایک مسجد بھی بنائی ہے, وہ مسجد آپ کو مل جائے گی. الوطنیہ کمپنی کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن میں الوطنیہ کمپنی اب ڈاؤن ہو رہی ہے اور اس مرحلے پر آ گئی ہے کہ وہ بند ہو جائے گی. ہم اور آپ ہوتے تو بہت اچھا, بہت کمپٹیشن میں آ رہا تھا, بھلے اچھا بھٹا بیٹھ گیا, جائے جلدی بیٹھے. ایک جگہ میں گیا تھا رمضان میں, دونوں ہیں چائے والے, یہ بھی چائے والے, یہ بھی چائے والے, لیکن دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, اور دونوں ہیں کلمہ والے. رے بھائی آپ کا نصیب آپ کے چائے میں ہے, ان کے چائے میں ان کا نصیب, ان کا پیسہ ہے. ایک دوسرے سے محبت کیجئے. اور یہ اسلامی تجارت کا رول ہے, اگر ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے تو برکت آئے گی. الفقیہ کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ الوطنیہ کمپنی بند ہو رہی ہے, تو انہوں نے 10 لاکھ ریال کا چیک الوطنیہ کمپنی کے مالک کو بھیجا اور کہا
آپ اپنی کمپنی کو دوبارہ اٹھا لیجئے، 10 لاکھ ریال یہ میں نے آپ کو دیا ہے، اگر اور بھی آپ کو ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لیجئے گا، پھر بعد میں چکا دیجئے گا۔ ایک آدمی آپ بتائیے کسی کی دکان بازو والے کی ڈوب رہی ہے اور اس نے پیسہ لگا کر اس کو اٹھا دیا ہو، ایک بتائیے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ آپ دوسروں کو ڈوبانے کے چکر میں ہیں، جبکہ حدیث کے اندر کیا آیا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء حدیث نمبر 2699۔ اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ہم جب دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، لیکن ہم تو دوسروں کو ڈبانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر دوبارہ اگر وہ چاہتے، الفقیہ کمپنی کے مالک چاہتے تو الوطنیہ کمپنی خرید سکتے تھے، خریدا نہیں، بولے 10 لاکھ ریال لے لیجئے، دوبارہ کاروبار شروع کیجئے، جب ہوگا تب دے دیجئے گا، تو اللہ ان کو برکت دیں گے کہ ہمیں اور آپ کو برکت دیں گے؟ بتائیے۔ مکہ کے اندر آپ چلے جائیے، جو لوگ حج اور عمرہ کرنے گئے دیکھو گے بن داؤد اسٹور ہے ایک، وہاں بن داؤد اسٹور، اس کے بازو میں سیم ایک اسٹور کھلا، بازو ہی میں، تم آجو باجو میں دکان اگر کوئی کھولے تو ارے کہاں سے پھنس گیا یار، ایک تو میں برباد چل رہا ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، تو بھی چلایا۔ لیکن جب مارکیٹ میں آپ جائیے گا تو کپڑے کی دکان ایک لائن سے ہے، ان لوگوں کے اندر اتحاد دیکھیے۔ ابھی میں ایک جگہ گیا تھا، عمر بھائی یہ بیٹھے ہوئے لے گئے تھے، کہاں گئے تھے بھائی؟ دیکھیے وہ، اللہ اکبر، مارواڑی لوگوں کو آپ دیکھیے ان کے یہاں کا اتحاد، اگر وہ ایک جگہ گھستے ہیں تو پورے کو گھسا لیتے ہیں۔ ہم اور آپ گھسائیں گے؟ بھگا دیتے، چل بھاگ بھائی۔ بن داؤد اسٹور، اس کے بازو میں ایک دوسرا اسٹور کھل رہا ہے۔ آج کل مارکیٹنگ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سامنے والے کو دباؤ، نیچا دکھاؤ، ارے ان کا مال خراب ہے، میرا مال اچھا ہے۔ تو کمپنی کے جو مینیجر تھے انہوں نے لکھا مالک کو کہ بازو میں سیم اسٹور کھل رہا ہے، اب تو اپنا سب ٹھپ ہو جائے گا۔ اللہ والے کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے میرے بھائی۔ تو کہا، مالک نے لکھا، بیٹے وہ جو بازو میں اسٹور کھل رہا ہے نا، اگر ان کے سامان کو اپنے یہاں رکھنے کی ضرورت ہو، پانی اونی دینے کی ضرورت ہے، بیٹے پانی بھی دینا، ان کا سامان رکھنا بھی، وہ اپنا نصیب لے کر آیا ہے، میں اپنا نصیب لے کر آیا ہوں، بیٹے میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ ان کا کم ہوگا نہ میرا زیادہ ہو جائے گا۔ بھلا بتائیے، ایک بھی آدمی جو مارکیٹ میں ایسا ہے جو یہ کرے؟ ایک رکشے والے کو آپ دیکھیے، دوسرا رکشہ بیچارہ اگر گھس گیا کہیں اور سے، بھگا دیتے سب۔ ایک ٹیکسی میں جہاں یونین ہے، اگر دوسرا بیچارہ کوئی گھسا، بھگا دیتے، چل بھاگ یہاں سے۔ اب بھائی دوسرے بھگائیں گے، آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں بھائی، وہ اپنا نصیب لے کر آیا، آپ اپنا نصیب لے کر آیا۔ میرے بھائیوں، مدد کرنا سیکھیے، پھر اللہ آپ کے مال میں برکت دیں گے، اور برکت آپ کو آئے گی۔ بس آخری بات، برکت تو صبح کے وقت بٹتی ہے، لیکن ہم اور آپ سو رہے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2606، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کی حالت، سو رہے۔ دوسرے لوگوں کو دیکھیے جاگ رہے ہو، اچھا چائے والے صبح اٹھتے کی نہیں؟ فجر سے پہلے ہیں۔ گوشت والے اٹھتے کی نہیں؟ فجر سے پہلے ہیں۔ تو اللہ ان کو کھلا رہا ہے اور آپ کو کہیں نہیں کھلائے گا؟ آپ دکان تو کھولیے، گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ فجر سے شروع ہو جائیے، ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، پوری رات جو ہم اور آپ جاگ رہے ہیں نا، وہ برکت کا ٹائم نہیں ہے۔ ہاں کثرت ضرور ہو رہی ہے، یعنی مال بہت زیادہ آپ کا بک رہا، برکت ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو، تو صبح کے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ الحلف منفقۃ للسلع وممحقۃ للبرکہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب البیوع حدیث نمبر 2087۔ قسم مت کھائیے، لوگ بہت قسم کھاتے ہیں مال، اللہ کی قسم کہتا ہوں اتنے میں لیا اتنے میں دے رہا ہوں آپ کو، جبکہ وہ چونا لگا رہا ہے، یعنی بیوقوف بنا رہا ہے۔ پلیز اللہ کے واسطے ایسا قسم وسم مت کھائیے بھائی میرا مال ایسا آپ کو ہونا تو لے لیجئے، ورنہ نہیں لیجئے، ختم، میں ایسے میں دوں گا، کلیئر ایک دم کٹ ٹو کٹ بات کیجئے، چھپائیے مت، جو چھپائے گا گڑبڑی ہو جائے گی۔ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب بول دیں گے تو بکے گا نہیں، بکے گا، کہیں نہیں بکے گا؟ ارے صحیح مال کو بیچنے میں ٹائم لگے گا، لیکن اس میں برکت آ جائے گی، اور زیادہ اگر بیوقوف بنا کے بیچیے گا تو بکتا تو رہے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا دھیان دینا بہت ضروری ہے، تو ہم اور آپ اگر اس پر دھیان دیں گے
تو بڑا فائدہ ہے. آخری حدیث بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. تجارت کیجیے, آپ نوکری کے پیچھے مت بھاگیے. آج کتنے لوگ ہیں سرکاری جاب کے پیچھے لگے ہوئے, سرکاری جاب مل جائے. نہیں بھائی, تجارت کرنے کا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2049. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ گئے. ان کے جو بھائی ہیں, اسلامی بھائی, دینی بھائی, مہاجر بھائی کے ساتھ جو ہوئے, سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے. انہوں نے اپنا آدھا بانٹ کے دینا چاہا. آج تو سگے والے کا لوگ لے لیتے ہیں, سگے بھائی کو نہیں دیتے, بہن کو تو دے ہی نہیں رہے ہیں. وراثت میں کہاں دے رہے ہیں بہن کو, اللہ ماشاء اللہ. کیا لوگ بولتے رہے مولوی صاحب بہن نے معاف کر دیا. ارے بھائیوں, کبھی ایسا بھی تو بولنا کہ بہنوں تم لوگ بانٹ لو, ہم بھائیوں نے معاف کر دیا, یعنی ہم بھائی لوگ نہیں لیں گے, اب آپ لوگ بانٹ لو. ایسا کہیں نہیں ہوتا بھائی. دیکھیے کتنے گڑبڑ کر رہے ہیں. تو جب گڑبڑ کیجیے گا تو برکت ختم ہو جائے گی, برکت ختم ہو جائے گی. آپ جہاں دوسرے کا حق ماریے گا آپ کی برکت چلی جائے گی, سکون نہیں ملے گا, شانتی نہیں ملے گی. کتنے کیس چل رہے ہیں وہ تو پتا ہے نا آپ کو. کتنے لوگ قرضہ بھی لیے بیٹھے ہیں, چکا ہی نہیں رہے. کہاں نہیں دے رہے بھائی, کھا جاؤں گا کیا. ارے بس صحیح, آپ نہیں کھائیے گا لیکن ابھی تو دیجئے. فون نمبر بدل لیا آپ نے, واہ رے واہ. ایسا چلے گا؟ جب لینا تھا تو خوب میٹھی میٹھی بات کر کے لے لیا, اور جب واپس کرنا ہے نمبر چینج یا سائڈ میں تو روڈ چینج, کہیں گھر بھی چینج, بھاگتے رہو. اپن ایسا نہیں ہے کسی کا کھا جاتا, میرا خاندان ویسا نہیں. بھائی بات بالکل صحیح ہے, آپ کا خاندان ویسا نہیں, کھاتا نہیں, لیکن دینے کا نا بھائی, ٹائم پہ دے دو. ٹال مٹول کائے کرنے کا, اللہ برکت دیں گے. وعدے پر اگر آپ جمے رہیں گے تو اللہ برکت دیں گے. بس یہ آخری حدیث بیان کر رخصت ہوں گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آفر تھا, آدھا مال لے سکتے تھے, فری میں مل رہا, کوئی نہیں لے گا بھائی, کون نہیں لگا, لا بھائی لا. لیکن انہوں نے کہا نا, بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلونی علی السوق, اللہ آپ کے مال میں برکت دے, اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے, مارکیٹ کا راستہ دکھا دیجئے. مارکیٹ چلے گئے, بڑے مالدار صحابی بنے, انہوں نے تجارت شروع کی. اس لیے میرے بھائیو, تاجر بنیے, تاجر. جب تک رزق نہیں لیجئے گا انگلش والا, تو رزق عربی والا کہاں سے آئے گا. یعنی کام کرنے کے لیے رزق لینا پڑتا ہے. ٹرائی کیجئے, ایک مرتبہ فیل ہوئے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیے گا, کہیں بھی گھاٹا ہی نہ, تو یہ تھوڑا نہ ہوگا بھائی. تجارت ہے, اس میں گھاٹا ہونا ہی ہونا ہے, فائدہ ہونا ہی ہونا, لیکن ہمیشہ گھاٹا ہو جائے ایسا نہیں ہوتا, فائدہ بھی ہے. رسک لیجئے, ٹرائی کیجئے. لیکن ایک چیز اور ہے, اپنے یہاں بار بار ہر دوسرا آئٹم مت ٹرائی کیجئے. مارواڑی لوگوں سے سیکھیے, 15 سال 20 سال اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, اور ایک دکان جا بیٹا, جا تو کر. اپنے لوگ کیا 6 مہینے میں چینج, پھر 6 مہینے میں چینج, پھر یہ تو چینجنگ مشین ہو گئی, تو برکت کہاں سے آئے گی. میرے بھائیو, بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, بگاڑنے میں کچھ نہیں لگتا. اور زیادہ ہائے کے چکر میں رہیے گا نا, جس میں آپ کو علم نہیں ہے, گھس جائیے گا پیسے کے چکر میں, اکثر گھاٹا ہوتا. کئی لوگوں کو دیکھا, ارے اس میں پیسہ بہت ہے, جہاں ڈالا اسی وقت ختم. پلیز ایسا مت کیجئے. پیسہ بڑی محنت سے آیا ہے, اس کو ذرا صحیح جگہ پہ لگائیے, برباد مت کیجئے. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کے مال میں برکت دے, عمر میں برکت دے, اولاد میں برکت دے, علم میں برکت دے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.